نحمده ونصلي على رسوله الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلما. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. قابل قدر جناب صدر اور حضرات اساتذہ اکرام، اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے. یہ وہی قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا. یہ وہی قرآن ہے جس کی بدولت اپنے محبوب حقیقی رضامندی نصیب ہوئی. یہ وہی قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہ وہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی، سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی اور مذہبی عباداتی معاملاتی مسائل کا حل ہے. تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. محترم حضرات، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اس قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا. یہی عمر جو اسلام اور قرآن کے دانے دشمن، کفر و شرک کے متوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مٹانے پر کمر بست اور ایسے سخت دل کے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے. لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گیا، مشرف با اسلام ہو گئے. اتنا ہی نہیں بلکہ اسلامی قوت دوبالا ہو گئی. جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے. محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی. کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں. زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے. اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں. برادران اسلام، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا. ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع و مکمل نظام فرمایا کہ حفاظ اکرام نے الفاظ کی حفاظت فرمائے، قراء حضرات نے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، مفسر اور مجتہدین نے معنی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا. غرض ہر زمانے میں اور ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ قیامت تک اس میں تحریر و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم سے جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا. سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا. ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک بہت خوب، ماشاءاللہ. لیکن افسوس صد افسوس،
افسوس آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت سے تعبیر کیے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، حالانکہ خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی زیادہ چمکدار ہوگی۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا اور حلال و حرام سمجھتے ہوئے زندگی گزار دی تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس حافظ قرآن کو 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت پہنچے۔ لیکن دوستو افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے مگر ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں کہ جتنا کہ انگریزی اخبار اور اردو اخبار سے ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ہر حکم کو پورا کیا اور وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا۔ آج قرآن کریم رنگ برنگ کے غلافوں میں تھا مگر ہمارے ہاتھوں میں نہیں، کیونکہ ہم پاک نہیں ہیں اور ناپاک ہاتھ سے چھو نہیں سکتے۔ زبانوں پر نہیں، دلوں میں نہیں، ناول اور افسانے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے مگر قرآن کریم تراجم اور تفسیر اور احکام و واقعات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ معزز سامعین، جس طرح حافظ قرآن کے لیے بشارتیں اور وعدے ہیں اتنی وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا یا اس کا کچھ حصہ یاد کر کے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کو کوڑی بنا کے اٹھائیں گے۔ اگر حافظ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، گناہ میں ملوث ہو جائے تو قرآن کریم اس کے سینے سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ اونٹ رسی توڑ کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ اکثر نوافل وغیرہ میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے گناہ جب میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان گناہ میں سب سے بڑا جو گناہ میں نے دیکھا وہ حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن کریم کو یاد کیا اور بھلا دیا۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں حافظ قرآن، عامل قرآن بنائے اور تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، رسول کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق ارض و سما رب العلا نے نسل انسانی کے لیے نمونہ کاملہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فطری طریقہ قرار دیا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی قیامت تک کے لیے ہمارے شعار و معیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔
یوم ولادت سے لے کر روز رحلت تک کے ہر لمحہ کو قدرت نے لوگوں سے محفوظ کرا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مت والوں نے محفوظ رکھا ہے اور سند کے ساتھ تحقیقی طور پر ہم تک پہنچایا ہے. لہذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و اکملیت ہر قسم کے شک و شبہ سے محفوظ ہے. دنیا انسانیت کسی بھی عظیم المرتبت ہستی کے حالات زندگی، معمولات زندگی، انداز و اطوار، مزاج و رجحان، حرکات و سکنات، نشست و برخاست اور عادات و خیالات اتنے کامل و مدلل طریقہ پر نہیں ہے جس طرح کے ایک ایک جز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریری شکل میں دنیا کے سامنے ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق افراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کی تفاصیل بھی سند کے ساتھ سیرت و تاریخ میں ہر خاص عام کو مل جائیں گے. اس لیے کہ اس دنیا فانی میں ایک پسندیدہ کامل زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسلام کو نظام حیات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ حیات بنایا ہے. وہی طریقہ اسلامی طریقہ ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً فعلاً منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے اور آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. عبادت و طاعت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عادات شریفہ پر برابر لکھا اور بیان کیا جاتا رہتا ہے. دنیا میں ہر لمحہ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا. آپ کی سیرت سنائی اور بتائی جاتی رہے گی، پھر بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان پرانا نہیں ہوگا. یہی معجزہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی تفسیر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی دنیا و آخرت میں کامیابی و سرفرازی کا عنوان اتباع سنت ہے. یہ اتباع ہر دور ہر زمانہ میں سربلندی اور خوش نصیبی کی کنجی ہے. اگر کسی کو عہد رسالت نہ مل سکا تو پھر ان کے لیے عہد صحابہ معیار عمل ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت سیرت النبی کا عملی پیکر ہے. ہر طرح سے پرکھنے جانچنے کے بعد ان کو نسل انسانی کے ہر طبقہ کے واسطے ایمان و عمل کا معیار بنایا گیا ہے. خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کے عمل و کردار، اخلاق و اطوار، ایمان و اسلام اور توحید و عقیدہ، صلاح و تقوی کو بار بار پرکھا، پھر اپنی رضا و پسندیدگی سے ان کو سرفراز فرمایا. کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کی تقوی کو اللہ نے جانچا ہے. کہیں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں. تو کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. محترم حضرات، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے سلسلے میں بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 ربیع الاول عام الفیل کو اپنے شکم مادر سے تولد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد، سرخی مائل، سفید گورا رنگ، سر اقدس پر سیاہ ہلکے گھنگریال ریشم کی طرح ملائم، انتہائی خوبصورت بال جو کبھی شانہ مبارک دراز ہوتے تو کبھی گردن تک اور کبھی کانوں کی لو تک رہتے تھے. رخ انور اتنا حسین کہ ماہ کامل کے مانند چمکتا تھا. سینہ مبارک چوڑا چکلا کشادہ، جس میں اتر نہ دبلا نہ موٹا، انتہائی سڈول، چکنا کہیں داغ دھبا نہیں. پیشانی کشادہ بلند اور چمکدار، ابروئے مبارک کماندار غیر پیوستہ، دہن شریف کشادہ، ہونٹ یاقوتی، مسکراتے تو دندانے مبارک موتی کے مانند چمکتے. بے شک بولتے تو نور نکلتا تھا. سینہ پر بالوں کی ہلکی لکیر ناف تک تھی، باقی پیکر بالوں سے پاک تھا. صحابہ کا اتفاق ہے کہ آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا گیا. آپ کے تعلق سے صحابی رسول اور شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بے شک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین مرد میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت مرد کسی عورت نے نہیں جانا. آپ ہر قسم کے ظاہری و باطنی عیب سے پاک پیدا ہوئے، گویا آپ اپنی حسب مرضی پیدا ہوئے ہیں.
نہ کبھی آپ چیخ کر بات کرتے تھے، نہ قہقہا لگاتے تھے، نہ شور کرتے تھے، نہ چلا کر بولتے تھے، ہر لفظ واضح بولتے۔ جو مجمع سے مخاطب ہوتے تو 3 بار جملہ کو بالکل صاف صاف انداز میں دہراتے تھے۔ انداز کلام باوقار الفاظ میں حلاوت کے بس سنتے رہنے کو دل مشتاق۔ لبوں پر ہمادم ہلکا سا تبسم جس سے لب مبارک اور رخ انور کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ راہ چلتے تو رفتار ایسی ہوتی تھی گویا کسی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں، نہ دائیں بائیں مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، نہ گردن کو آسمان کی طرف اٹھا کر چلتے تھے۔ تواضع کے باوقار مردانہ خوددارانہ رفتار ہوتی، ہاتھ اور قدم ریشم کی طرح ملائم گداز اور قدم پرگوشت۔ ذاتی معاملہ میں کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، اپنا کام خود کرنے میں تکلف نہ فرماتے تھے، جس سے گفتگو فرماتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ کوئی آپ سے بات کرتا تو پوری توجہ سے سماعت فرماتے۔ پھر بھی ایسا روب تھا کہ صحابہ کو گفتگو کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ہر فرد یہی تصور کرتا تھا کہ مجھ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تاج رسالت اور خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سماج و معاشرہ کو ایمان و توحید کی دعوت دی جو گلے تک شرک و کفر کی دلدل میں گرفتار تھا، ضلالت و جہالت کی شکار تھی، انسانیت شرافت مفقود تھی، درندگی اور حیوانیت کا راج تھا، ہر طاقتور فرعون بنا ہوا تھا، قتل و غارت گری کے وبا ہر سو عام تھی، نہ عزت محفوظ نہ عصمت محفوظ، نہ عورتوں کا کوئی مقام نہ غریبوں کو کوئی پناہ، شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی، بے حیائی اپنے عروج پر تھی، روئے زمین پر وحدانیت حق کا کوئی تصور نہ تھا، خود غرضی مطلب پرستی کا دور دورہ تھا، چوری بدکاری اپنے عروج پر تھی اور ظلم و ستم ناانصافی اپنے شباب پر تھی۔ خدای واحد کے پرست کی جگہ معبودان باطل کے سامنے پیشانیاں جھکتی تھی، نفرت و عداوت کی زہریلی فضا انسان کو انسان سے دور کر چکی تھی، نفرت و عداوت کی زہریلی فضا انسان کو انسان سے دور کر چکی تھی، انسانیت آخری سانس لے رہی تھی، شرک سے معاشرہ سے شرک کا تعفن اڑ رہا تھا، کفر کی نجاست سے قلوب بدبودار ہو چکے تھے۔ اس دور کا انسان قرآن کریم کے مطابق جہنم کے کنارے کھڑا تھا، ہلاکت سے دوچار ہونے کے قریب کہ رحمت حق کو رحم آیا اور کوہ صفا سے صدیوں بعد انسانیت کی بقا کا اعلان ہوا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ فلاح و سلاس کے ہمکنار رہو گے۔ یہ آواز نہیں تھی بلکہ ایوان باطل میں بجلی کا کڑکا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساڑی ہلا دی۔ ماشاءاللہ، یہی آواز حق ایک عظیم الشان انقلاب کی ابتدا تھی جس نے دنیا انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ یہ اعلان توحید کی حیات نو کا پیغام تھا جس نے مردہ دل قلبوں میں زندگی کی وہ نئی افق دی، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی نہ تھا کہ قاتل عادل بن گئے، بت پرست بت شکن بن گئے، ظلم و غضب کرنے والے حق پرست اور رحم دل بن گئے، سینکڑوں معبودان باطل کے سامنے جھکنے والے پیشانیاں خدائے واحد کے سامنے سرنگو ہو گئی، عورتوں کو جانور سے بدتر جاننے والے، قطع رحمی اور کمزوروں پر ستم ڈھانے والے، عورتوں کے محافظ، صلہ رحمی کے خوگر اور کمزوروں کا سہارا بن گیا۔ محبت و اخوت کی فصلیں باہر آ گئی، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک امی لقب اعلیٰ نسب رسول کے فداکاروں نے ایمان و توحید کی تاریخ مرتب کر ڈالی، عدل و انصاف کے لازوال نقوش چھوڑے، وحدت و مساوات کی لافانی داستان مقرر کر دی، فتوحات کی انوکھی تاریخ لکھ دی، جہاں بانی و حکمرانی کے مثالی اصول مرتب کیے، عفت و پاک دامنی کا ریکارڈ چھوڑ گئے، بے شک وفاداری فدائی کاری کا المیر تحریر دے، عظمت و رفعت کے ان بلندیوں پر پہنچے جہاں سے اونچا اونچا مقام صرف انبیاء و مرسلین کو نصیب ہو سکتا ہے۔ بے شک ایسا انقلاب دنیا نے کب دیکھا تھا اور کہاں سنا تھا؟ صبر و استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق اور اعلان توحید کی راہ میں اپنے ہی لوگوں کے ایسے ایسے مصائب و عالم دیکھے کہ کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کے کوہ گرا تھے۔ دشمنان اسلام نے قدم قدم پر آپ کو ستایا، جھٹلایا، مجنون و دیوانہ کہا، ساحر و کاہن کا لقب دیا، راستوں میں کانٹے بچھائے، جسم پر غلاظت ڈالی، لالچ دیا، دھمکیاں دی، اقتصادی ناکاوندی اور سماجی بائیکاٹ کیا، آپ کے شیدائیوں پر ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے، نئے نئے لرزہ خیز عذاب کا جہنم کھول دیا کہ کس طرح حق کا قافلہ رک جائے، حق کی آواز دب جائے، مگر دور انقلاب شروع ہو گیا تھا، توحید کا نعرہ بلند ہو چکا تھا، اس کو غالب آنا تھا جس کا نقشہ قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ کھینچا ہے۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔
سامعین اکرام، جب مکہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام پر بالکل تنگ کر دی گئی، تب بحکم الہی آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور صحابہ اکرام نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار، آل و اولاد، زمین و جائیداد سب کو چھوڑ چھاڑ کر حبشہ و مدینہ کا رخ کیا۔ پہلی ہجرت صحابہ کے گروہ نے حبشہ کی طرف کی تھی، پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا اور پھر وہیں سے دین کی نشر و اشاعت ہوئی۔ میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔